باز بھی میری بہن ایسی ہے جب تک مہینے میں اس کی سروس نہ ہونا یہ بھی چلتی رہی ہے، سمجھ گئے؟ اور اچھا بیوی بھی پھر سلام نہیں کرتی ہے، وہ بھی سلام نہیں کرتی ہے، کھانا کھا لیا تم نے کیا؟ جھگڑا ہی ہے۔ بعض بات کی بیوی تھوڑی خالی جھگڑا گھوم رہا، جھگڑا ہر منٹ میں چینٹی پڑی ہے۔ کئی بچے ہو گئے، شوہر بھی یہ کہہ رہا ہے ایک دن کا پیار نہیں ملا، بیوی بھی یہ کہہ رہی ہے ایک دن کے پیار نہیں ملا، 3-4 بچے ٹہل رہے ہیں۔ یار حد ہو گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہو گے کیسی بات ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ جب اپنی زندگی گزار رہے ہو تو یار اچھی کر کے زندگی گزار لو۔ میری بہنیں سن رہی ہوں جو بیویاں ہیں وہ سن لیں، بھائی اب شادی ہو گئی ہے تو اگر زندگی گزار رہی ہو سمجھے چیں چیں ٹیں ٹیں کر کے گزار لو، تب بھی گزر رہی ہے۔ اور اگر مسکرا کر کے اپنے شوہر سے محبت، شوہر تمہیں کھلائے تم اسے کھلاؤ، ایسی زندگی گزار لو، تب بھی زندگی ہے۔ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یار، محبت اور پیار سے کیوں نہیں گزار لیتے؟ ہر گھر میں لڑائی کس کس، کوئی کھانے کا ٹائم ایسا نہیں جاتا جس میں کھس کھس ہوتی نہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ مگر حضرت عمر کہنے لگے اب گھر میں گھسا کرو تو سلام کیا کرو، بولو کرو گے؟ اچھا بعض کی بیوی بھی ایسے ہی ہے، تم سلام کرو السلام علیکم تو وہ ہنس کے اندر کو بھاگ جائے گی، صحیح بتا رہا ہوں، وہ بھی جواب نہیں دے گی وعلیکم السلام۔ اور اگر بعض کہے کہ ہاں کل گالی دے رہے تھے آج سلام کر رہے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے۔ مطلب بعض ایسی بھی ہے یار، سنبھالنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن سنو میں تو باتیں اس لیے بتا، اب کہ ہمارے گھر قربانی ہو جیسے ہاتھی سے بھی اونچے بکرے آ رہے ہو، اتنا گاؤں میں، اور جب آئے گی تو وہ مری کری بکری بکرا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں گے کہ 50 اچھا ہے نہیں چھلنگیاں، اور اگر ان کا نمبر آ جائے تو یہ تو اور سستے لائیں گے۔ بہرحال تو بالکل سستی سے سستی کہ 50 روپے اور کم مل جائے، اور کم مل جائے، 12 کلو نکلے یا 10 کلو نکلے کوئی، اور آدھے گاؤں میں اعلان کر دیا اب قربانی ہو رہی ہے صاحب ہمارے یہاں۔ 2 چیزیں سب سے زیادہ، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے، مگر سستے سے سستا مل جائے۔ لیکن ماشاءاللہ یا کلیا ننگلا کے میں نے مفتی صاحب کو دیکھا تو پتہ چلا یہاں امامت کر رہے ہیں، ایسے امام رکھنا چاہیے، اور بھی مسجدوں میں امام اچھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بستی میں بہاریں عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں، بیٹا توجہ رکھو، آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے نیکیاں کماؤ۔ نیکیاں لاؤ اپنے اندر، کیسے بتاؤں؟ کتنی چیزیں بولو؟ ایک تو کم کھانا، وہ بھی عبادت ہے، اور دوسرا آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ کہاں بیٹھنا بولو؟ مسجد میں۔ جلسے میں اتنے لوگ آئے ہیں، سارے کے سارے بتاؤ کبھی 5 وقت کی نماز کے علاوہ تم خالی ہو گئے ہو تو چلو خوشبو لگا کر کے اللہ کے گھر میں دنیا سے الگ ہو کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھیں گے؟ کیا کوئی بندہ ہے؟ کوئی بندہ ملتا ہے صاحب؟ اگر اسے ٹائم ملے گا تو موبائل چلائے گا، اگر ٹائم ملے گا تو چوراہوں پہ بیٹھے بیٹھے گپے لڑائے گا، گاؤں میں پارٹیاں بندی کرا دے گا، ادھر کی ادھر چلاتا رہے گا، خود مفتی بن کے فتوے جھاڑتا رہے گا۔ مگر سن لو پیارے، مسجد میں بیٹھنا عبادت، کتنا عبادت۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ذرا آپ سنو، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں
جا کر کے بیٹھ جائے، نماز نہیں، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، درود نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے بیٹھ گیا، تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی وہ سانسیں لے گا اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالی 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں بولو؟ تمہارے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوں گے جو چوراہوں پہ بیٹھ بیٹھ کے برباد کر رہے ہو۔ اچھا، عورتیں شروع ابتداء اسلام میں نبی کے زمانے میں مسجد میں جاتی تھی، آج کے دور میں اگر جاتی ہوتی تو وہ خرافات ہوتی، اللہ معاف فرمائے۔ جب جلسوں میں ہی آگے چپ نہیں بیٹھ رہی ہے تو مسجد میں کہاں سے چپ بیٹھ جاتی، سمجھے؟ مگر سنو میں یہ عورتیں ایک ہی جگہ چپ رہتی ہیں، کہاں؟ ان کا خون کہاں گرم ہوتا بتاؤں؟ اگر شادی میں کوئی ویڈیو بنانے والا آ جاتا، وہ فوٹوگرافر، بس اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئی، میرا فوٹو آ جائے، بس میرا فوٹو آ جائے، میرا فوٹو۔ صرف اگر مری ہے تو فوٹو پہ مری ہے۔ مگر میں جو بتا رہا تھا سنو پیارے، اگر تمہیں نیکیاں حاصل کر لی ہے تو اس جلسے سے مبارکباد تو ان کمیٹی والوں کو ہمیں پیغام مل رہے، اگر تمہیں نیکیاں حاصل کر لی ہے تو کم از کم آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کریں۔ پہلے بزرگ عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے، عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی، 4 بجے سے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی اٹھتے تھے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو بنا کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب وہ اللہ اللہ اللہ، جب خالی بیٹھنے میں 400 نیکیاں ایک ایک سانس پہ مل رہی ہے، اگر کلمہ پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دیتا نا تو پھر روتا پھرتا ہے۔ اب ڈھونڈ لو کوئی میاں، اور میاں بھی بات بات اتنا بدتمیز ہے، سب سے پہلے اسی کو ہی مارا جائے گا قبرستان میں گھیر کے۔ بالکل صحیح بات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حالت یہ حالت، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے نا، اور عورتوں میں اگر پوچھ لو تو روتے بھی آئے گی اور کہے گی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ جیسے یہ رابعہ بصریہ، اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی بات ہے، یا تم سے پوچھو اچھی کون سی بات ہے۔ ہر موڑ پہ تمہیں نیکیاں مل سکتی ہیں اگر تم عمل کرو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو سنو، اللہ اللہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کو نبی نے کہہ دیا تھا اے ابو بکر تم جنتی ہو، تو اب انہیں نیکیوں کی کیا ضرورت تھی جب دنیا ہی میں کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو۔ مگر سنو پیارے، تمہارے جنتی ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر سنو حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن صبح، جمعے کے دن جمعے سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، پوری مسجد کو جھاڑا کرتے تھے، جھاڑو مارا کرتے تھے، مسجد کو صاف کیا کرتے تھے، اور صاف کرنے کے بعد آگے والی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب ذرا نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، پیغمبر
इस्लाम से पूछो आका मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद को साफ करना कैसा है? तो नबी फरमाते हैं अगर कोई झाड़ पोंछ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के अल्लाह के घर से बाहर फेंक दे तो इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तुम्हारे पास इतना सोना? एक तो वैसे ही कंजूस है इंसान, जुमे के दिन भी ना इमाम को अगर देखा तो 10 रुपए पत्ती बना के यूं घुमा घुमा के देखो, देखो बड़ा सखी आया, हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे आए, समझे? बहुत बड़ा सखी आया जनाब। ये ओहद पहाड़ कितना, जो हाजी लोग हैं अभी जिनके घर में ठहरा हुआ था, क्या नाम उनका, शफी हाजी, जब मैं गया था उम्रे में तो ये मिले थे माशाल्लाह, इन्होंने दावत की थी, मैं हाजिर हुआ था। कारी जाफर साहब भी थे, इसी बस्ती के रहने वाले, और मैं भी था, हम लोग गए थे तो उन्होंने मिलवाया था। आज मुलाकात हुई इतने दिनों। ओहद पहाड़ जितने हाजी है या उम्रे को गए होंगे उन्होंने देखा होगा कितना बड़ा ओहद पहाड़ है। आका फरमाते हैं कोई मस्जिद को साफ कर दे, झाड़ू मार दे और थोड़ा सा एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक दे, फरमाते इतना सवाब है जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। 10,000 मस्जिद में दे दे तो चर्चे हो जाते हैं, 50,000 जलसे में ऐलान कर दे चर्चे हो जाते हैं। तुम तो हर जुमे को ये काम कर सकते हो, मगर अल्लाह ने जिसे 4 पैसे दे दिए, मकान अच्छा बन गया, तो मस्जिद में झाड़ू मारने को बेइज्जती समझता है। कोई हाफिज या मौलाना अगर उसने 2 किताबें पढ़ ली तो वो भी मस्जिद में झाड़ू मारने को ऐब समझता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अफजल है क्या? मौला कायनात हजरत अली से अफजल है क्या? हजरत उमर से ज्यादा रोब है, हजरत उस्मान गनी से ज्यादा सखावत है, मगर इन सहाबा, और जबकि ये सहाबी वो थे ना, नबी ने दुनिया ही पे कह दिया था आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, आप भी। आज का होता ना तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठता, कहता नबी ने जन्नती कह दिया, टांग फैलाता दबा दबा। सही बता रहे? जबकि ये कुछ पीर ऐसे घूम रहे हैं जिनके जन्नती होने में भी शक है। सही बता रहे हो? वो ही नमाज नहीं पढ़ रहा, वो ही जब रास्तों से दूर, मगर आज मुबारकबाद के लायक है, आज ऐसे पीर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे पीर जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। हुजूर अहसन मियां दीदार करोगे, जिनको देखने के लिए उलमा भी बेकरार रहते। ओ बेटा मेरा चांद, बैठ जाओ, तुम्हारा मैंने ये देख लिया हेडफोन, कीमती लग रहा है, कीमती, हर कीमती चीज छुपाई जाती है मगर ये गले में टांगे फिर रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात है, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आज के बाद इनके गले में ये नहीं मिलेगा, मगर कुछ लोग शेखी खोरे होते हैं ना, उन्हें क्या करोगे। अल्लाह बरकतें फरमाए हम सबके इल्म अमल में। अब खड़े मत होइए बेटा, अच्छा अब अगर खड़े हो गए तो और बड़ी वाली सुनाऊंगा, ठीक है? रख लो, अब तवज्जो रखो मेरी तरफ। भाई ये भी तो हमारे ही बच्चे, किसके बच्चे बोलो? हमारे आपके ही हैं। अगर आपको और अपने बच्चों को नहीं बताऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, जरा गौर करो, तवज्जो करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह क्या मकाम था। एक मर्तबा ना सुनने की बात है, प्यार की बात आ गई। मेरे नबी को मक्के के लोगों ने सताया तो नबी हिजरत करके गए, तो अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। तो गारे सौर जो पहाड़ है उसका नाम सुना होगा, हाजियों ने देखा होगा। मुझ जैसे को वहां चढ़ने में 1 बोतल पानी पीना पड़ा था, समझे? 1 बोतल पानी पीना पड़ी। बहरहाल चढ़ गए कोशिश करके, और हम तो पहली मर्तबा गए तो इसलिए चढ़ गए, और अगर बार बार चढ़ा जाए तो फिर कैसे होगा? बेटा ओ बेटा मेरा अल्लाह, थोड़ा सा मुझे ओ चंदा, छोटा बच्चा बेटा, तवज्जो रखो।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا عشق دیکھو، پیار دیکھو، اور تم اپنے آپ کو پھر تولیو. دونوں جا رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، دشمن گھیر رہے ہیں کہ چلو قتل کر دیا جائے نبی کو معاذ اللہ. اور یہ دونوں ہجرت کر کے غار ثور اس پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں. آج تو پھر بھی تھوڑی راستہ ہے، 1400 سال پہلے کتنا کٹن راستہ ہوگا. نوکیلے پتھر میرے نبی چڑھ رہے، پاؤں میں پتھر لگے، تھوڑا تھوڑا خون چھنکنے لگا. ابو بکر صدیق کا دل بھر آیا، دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پیغمبر اسلام، آپ کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بلا، دنیا بلی آپ کے صدقے میں. پیغمبر اسلام، مجھے جان ملی، ایمان ملا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں. آج غلام جھولی پھیلا کے مانگ رہا، آقا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، منع مت کرنا. آقا مانگنا چاہتا ہوں. جب اتنا کہا ابو بکر صدیق نے تو نبی بولے ابو بکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے، پیچھے دشمن آ رہے تلوار لے کے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مانگنا چاہتے. ابو بکر جلدی چلو. کہا نہیں آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، کچھ مانگنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو میرے یار، مانگو. حضرت ابو بکر صدیق نے دولت نہیں مانگی، روپیہ نہیں مانگا، پیسہ نہیں مانگا، شہرت نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی. ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا میری تمنا یہ ہے کہ آپ پہ قربان ہو جاؤں. کا کیا مطلب؟ کا آقا آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائے اور میں آپ کو اوپر لے کے چڑھوں. 1 کلو وزن لے کے نہیں چڑھا جائے گا، خالی آدمی کا چڑھنا مشکل، پتھروں پہ چڑھ رہا ہے، اور میرے نبی کو کاندھے پہ بٹھا کے کیسے چڑھیں گے؟ مگر عشق ہے یہ. آل حضرت کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ذرا پیار سے بولیو، پیچھے والا بولو پیار سے. سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر مجھے لے کے کیسے چڑھو گے، ابو بکر تم سے نہیں چڑھا جائے گا. ابو بکر نے بھی نہیں سوچا. ابو بکر کو پتا تھا اگر نبی میرے کاندھوں پہ بیٹھ گئے تو پھر میں نہیں سنبھالوں گا، بلکہ آقا خود مجھے سنبھالیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا میں نہیں سنبھالوں گا بلکہ آقا مجھے خود سنبھالیں گے. میرے نبی کاندھوں پہ بیٹھ گئے. اللہ، آج کا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا. اس کا دعویٰ بھرتے ہو تمہیں تو خالی ڈھول بجانے مل جائے، کودنے مل جائے، بات بڑے عاشق ہیں یہ، اور ڈھول بج جائے گا خود کا قبرستان میں تو پتہ چلے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے. میرے نبی جب بیٹھے ابو بکر صدیق نبی کو لے کر کے چل رہے ہیں، مگر میرے نبی نے ابو بکر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا تو ابو بکر اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پلین زمین پہ چل رہا ہوں. اللہ اللہ. اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں چلا تو وجد میں آ گیا، عشق میں آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے
اب میرے نبی کے پاؤں کو چھوڑ دیا, ہاتھ پھیلا کر کے چلنے لگے, وجد میں آ گئے, عشق میں آ گئے. اب ذرا آگے سنو, چلتے چلے جا رہے میرے نبی, سر پہ ہاتھ پھرا رہے, ابو بکر چلو, ابو بکر چلو, ابو بکر چل رہے. اب اور عشق بڑا, میرے نبی کا تلوا چوما اور ہونٹوں سے لگایا, چوم لیا, دوسرا پاؤں ہونٹوں سے لگایا, چوم لیا. اتنے میں نبی کہنے لگے, اے ابو بکر کیا کر رہے ہو, ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو. ابو بکر کا ذرا جواب سنو. کلیا کے غیور, کلیا نگلا کے غیور مسلمانوں, تم ہر سال جلسہ کرتے ہو. ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو, انہوں نے کیا کہا, یہ نہیں کہا وہ چوم رہا ہوں, آقا بوسہ دے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو, تو ابو بکر بولے آقا میں اپنی معراج کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر رہا ہوں بولو. آج ابو بکر یہ تمہاری معراج کا, آقا آپ کا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج ہے, اور آپ کے تلووں کا بوسہ دینا ابو بکر کی معراج. کس کی معراج ہے بولو. اللہ اللہ, میرے نبی اوپر سے کہہ رہے ابو بکر چلو, ابو بکر وجد میں آ کر کے چل رہے, اوپر چڑھ گئے. یہ تھا عشق, یہ تھا پیار, سمجھ رہے بات. تو وہی ابو بکر صدیق جو اتنے فل پاور ہو, اس کے باوجود مسجد میں جھاڑو مارتے تھے. کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد جمعے کے دن مسجد کی جا کے صفائی کریں, صفوں کو سنبھالیں, اور پھر دیکھو اپنے ثواب میں اضافہ کریں. مگر ہوتا کیا, آئیں گے متولی نکل کے, ہاں, اور آئیں گے صدر صاحب نکل کے, تو کہیں گے امام صاحب یہ جالا صاف نہیں کیا, جالا. پھر پیچھے کہتا, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, تو جالا بھی صاف کرنا کا امام صاحب جا. اور اگر اتفاق سے کوئی نوجوان بیچارہ اس کے دل کو بات اچھی لگ گئی, سمجھ میں آ گیا, اگر وہ مسجد صاف کرنے لگا تو وہ جو 2-3 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نماز یاد نہیں ہے, وہ ٹانگ الجھا دیتے ہیں. چلو ہٹو, آگے جھاڑو مارنے, نماز پڑھتے نہیں. ان سے پوچھو یہ جوان ہے, یہ جھاڑو مار رہا, تم جوان تھے تو رنڈیاں دیکھتے تھے. ذرا سوچو, اپنے اوپر غور کرو, کسی کو دینی کام سے روکنا مت. یہ مت سوچنا میں مالدار ہوں, پیسے والا ہوں, دولت والا ہوں تو مسجد میں جھاڑو نہیں ماروں. میرے آقا نے خود جھاڑو ماری, اور اس سے بڑی کیا بات, حضرت ابو بکر صدیق نے جھاڑو ماری, حضرت عمر اللہ اللہ, ان کی زندگی میں نبی نے کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. حضرت عمر کی سنو, توجہ ہے نا, سننا چاہ رہے ہو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے بولو الحمدللہ. الحمدللہ. سب سے زیادہ سمجھ میں نہیں آئی مصطفیٰ بھائی کی سمجھ میں زیادہ آ رہی ہے. اصل میں ان کے پاس میک ہے, اس وجہ سے آواز ان کا تیز ہوتا, آواز آپ کی بھی تیز نکل رہی ہے. آپ بھی گھی کھاؤے ہو, ایسی بات نہیں ہے, سمجھے, بھلے دیسی گھی نہیں مل لیا. مصطفیٰ بھائی یہ بیٹھے, توجہ, بات چل رہی تھی, یاد رکھیں کہ آج کے بعد چاہے کتنی دولت ہو, کتنا روپیہ ہو, کتنا پیسہ ہو, سمجھ میں آ رہی ہے, اگر تم نے اپنے آپ کو انکساری کے سانچے میں ڈھال لیا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. نماز کی تبلیغ کیا کرو, تبلیغ. تبلیغ کا مطلب سمجھ رہے ہو او بچوں, تبلیغ کا مطلب سمجھ رہے ہو, جایا کرو, کوئی اگر دیکھا نا نماز نہیں پڑھا تو اس سے پہلے سلام کرو, خیریت پوچھو, حالات پوچھو, 1-2 دن اس کے ساتھ گزارو.
اچھا اخلاق پیش کرو. جب وہ تمہارا دوست بن جائے تو بس پھر نماز کا لفافہ دے دو. کیا کر دو؟ نماز کا لفافہ. مگر ہمارے یہاں کیا ہے، اگر نوجوان نا جلسہ کرنے کے لیے بھی ان کے دل میں آئے چلو چندہ کر لیں، تو دو چار بڈھے نا جو گھر سے بیزار ہیں، بہوؤں سے لڑتے رہتے ہیں، بہویں ٹکنے نہیں دیتی، مسجد میں پڑے رہتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا جلسہ کرے گا، نمازیں پڑھتا نہیں، داڑھی رکھتا نہیں. سمجھے؟ یہ جو چھیڑتے ہیں یہ بہت غلط دیوار بن جاتی ہے. اس کا ریاکشن بہت غلط ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ سمجھ رہے بات؟ مگر پیارے سنو، ذرا غور کرو، توجہ کرو. حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، کتنے بولو؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. ایک دن کیا ہوا، رات کو انہوں نے کپڑے پہنے مزدوروں والے. کون سے کپڑے پہنے؟ اور گھومنے لگے مدینے میں. کیوں گھوم رہے تھے؟ دیکھوں اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دوں. تمہارے دل میں آیا کبھی؟ اگر کوئی مسافر ہو تو اسے مہمان بنا لوں. خیال آیا کبھی؟ تمہاری بہنیں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں، بیچاری عید کے دن تکتی رہتی ہے دروازے کو کوئی میکے کے آ جائے تو یہ بھیا منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. جب تک ماں باپ ہیں تب تک بچیاں گھر پہ آتی جاتی رہتی ہیں، اس کے بعد سب ختم ہے، اور ذرا سی بات ہے تو لڑ جاتا ہے. یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، جن کے نام سے لوگ تھرایا کرتے تھے، ڈرتے تھے، جن کے روب کا یہ عالم تھا. میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے. مزدوروں والے کپڑے پہن لیے، گھوم لیا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کسی کو ستا تو نہیں رہا، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کیا پریشانی ہے کیا نہیں ہے. گھوم رہے تھے تو ایک میاں بی بی دونوں حضرت عمر سے ملنے آ رہے تھے. ملنے کیوں آ رہے تھے؟ ان کے یہاں کا جو حاکم تھا وہ کچھ ستا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر سے شکایت کی جائے گی. حضرت عمر سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، مگر جیسے ہی اتفاق سے ان کی بیوی امید سے تھی، پیٹ میں بچے کی امید تھی، پیدائش کا وقت تھا، ان کی بیوی کو درد ہونے لگا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آ گیا. جلدی سے اس نے چادر تان لی، خیمہ لگا لیا مدینے کے کنارے پر. اللہ اللہ، رات کو اس کی بیوی کرہا رہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی دائی ہے. بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت عمر جیسے ہی پہنچے کہنے لگے کیا بات ہے بھائی؟ کہا کوئی مطلب نہیں، تم تو گھومنے والے بھکاری ہو. اسے کیا پتا تھا یہی حضرت عمر ہے. اس نے دو چار جملے ٹھوک دیے. حضرت عمر بولے اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، ذرا بات بتاؤ، بات کیا؟ ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں. جب اتنا کہا تو کہا میری بیوی کو درد سے ہو رہا، پیدائش کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہے. کہا پھر کوئی عورت نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے. حضرت عمر بولے تھوڑی دیر ٹھہرو، میں دائی کا انتظام کرتا ہوں. وہ کہنے لگا تمہارے کپڑے پھٹے پرانے، تمہاری کون بات مان لے؟ تم تو پھٹیچر آدمی. توجہ ہے نا؟ دیکھنے میں تمہاری حالت اچھی نہیں، کہاں سے دائی لاؤ گے؟ کہا بس تھوڑی دیر ٹھہرو، میں بھی جاتا ہوں، انتظام کرتا ہوں. اسے کیا پتا یہی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. حضرت عمر گھر آ گئے اور گھر آ کر کے بیوی سے بولے او خاتون. بیوی آئی مسکراتی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم نے کبھی اپنی بیوی کو سلام کیا؟ کیا بولا؟
छैला मियां बताओ, तुमने कभी बीवी को, असल में इनके यही है तो इन्हीं के कांधे पे रख देता हूं मैं, तुमने कभी सलाम किया बीवी को? गाली तो दी होंगी मगर सलाम नहीं किया। ये सोच रहे ना सलाम कर लेंगे तो इनकी नाक कट जाएगी, नाक है बड़ी ऊंची नाक। और अच्छा बीवी भी फिर सलाम नहीं करती है, वो भी सलाम नहीं करती है। खाना खा लिया तुमने क्या? झगड़ा ही है। बात की बीवी थोड़ी खाली झगड़ा घूम रहा, झगड़ा हर मिनट में चैटी पड़ी है। कई कई बच्चे हो गए, शौहर भी ये कह रहे एक दिन का प्यार नहीं मिला, बीवी भी ये कह रही एक दिन के प्यार नहीं मिला, 3-4 बच्चे टहल रहे। यार हद हो गई है। आप सोच रहे होगे कैसी बात है, मगर दोनों एक दूसरे से परेशान हैं। जब अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो यार अच्छी करके जिंदगी गुजार लो। मेरी बहनें सुन रही हो, जो बीबियां हैं वो सुन लें। भाई अब शादी हो गई है तो अगर जिंदगी गुजार रही हो, समझे चें टें करके गुजार लो तब भी गुजर रही है। और अगर मुस्कुरा करके अपने शौहर से मोहब्बत, शौहर तुम्हें खिलाए तुम उसे खिलाओ, ऐसी जिंदगी गुजार लो तब भी जिंदगी है। थोड़े दिनों की जिंदगी है यार, मोहब्बत और प्यार से क्यों नहीं गुजार लेते? हर घर में लड़ाई खिसखिस, कोई खाने का टाइम ऐसा नहीं जाता जिसमें खिसखिस होती नहीं। जरा सोचने की बात है। मगर हजरत उमर कहने लगे अब घर में घुसा करो तो सलाम किया करो। बोलो करोगे? अच्छा बाज़ात की बीबी भी ऐसे ही है, तुम सलाम करो अस्सलाम वालेकुम तो वो हंस के अंदर को भाग जाएगी। सही बता रहे, वो भी जवाब नहीं देगी वालेकुम अस्सलाम। और अगर बाज कहेगी हाँ कल गाली दे रहे थे आज सलाम कर रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। मतलब बात ऐसी भी है यार, संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन सुनो, मैं तो बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि काम आ जाए। हजरत उमर कहने लगे खातून क्या नेकियां कमाना चाहती हो? हजरत उमर की बीवी कहा मेरे सरताज नेकियों के लिए तो यहाँ पे आए हम, फरमाइए क्या हुक्म है, बोलिए क्या हुक्म है। कहा मेरे दोस्त की बीबी के बच्चा होने वाला, पैदाइश का मैटर है, तुम्हें दाई बन के जाना। और यार 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसकी बीबी। आजकल तो छोटा सा मकान बन जाए तब भी इतनी शेखी दिखाती है, इतनी शेखी। बोली मेरे घर में तो कई फ्रीज सड़ रहे हैं, वॉशिंग मशीन ऐसे ही पड़ी रहती है, हमारे घर में तो बहुत है। इतनी फेंक रही है, इतनी फेंक रही है, सही बता रहे हो, मत पूछो, दूर से ही फेंक। अगर किसी ने कह दिया ना हमारे यहाँ नया फ्रीज है, बोले हमारे यहाँ भी ऐसे ही था, वो खराब निकला, ज्यादा अच्छा नहीं निकला। जलन, हसद, कीना, बगावत। किसी ने कह दिया ना कि कोई औरत बोली उसके कपड़े कितने ना ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, ले लिए होंगे मुरादाबाद से, 200 रुपए का सूट है वो, मैं पहने फिर रही हूँ 700 का। मतलब जलन, हसद, कीना इतना भरा हुआ, अल्लाह माफ फरमाए बस। मगर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, उनकी बीवी मचल गई मेरे सरताज नेकियां कमाना है चलो। आज बीवियां नेकियां कमा रही हैं, पड़े पड़े मोबाइलों में गुना कमा रही हैं। जो रही बची वो मालूम है वो शौहर से लड़ाई करने में। एक हदीस बड़ी प्यारी मुफ्ती साहब याद आने लगी, मेरी बहनें बैठी है। वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जहन्नम में जाएगी? सुनने की बात है, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जहन्नम में, कुरान पढ़े फिर भी जहन्नम में, रोजा रखे फिर भी जहन्नम में, तस्बीह पढ़े फिर भी जहन्नम में, सारे नेक काम करे फिर भी जहन्नम। कौन औरत है? अगर इजाजत हो तो खोलू। वो कौन औरत है जो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हज करे, मगर फिर भी उसकी नमाज, रोजा, ज़कात उसको नहीं रोक पाएगा? वो कौन सी औरत है? मेरे नबी फरमाते वो औरत है जो अपने शौहर से लड़े,
اور لڑنے کے بعد لڑائی اس حد تک پہنچ جائے رات کو شوہر ناراضگی میں الگ سو جائے، بیوی الگ سو جائے، اب یہ بیوی رات بھر نمازیں پڑھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، اگر شوہر ناراض لیٹا گئے تو نبی فرماتے ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہیں جن کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ جیسے فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، اور آج کے دور کے میں نام ہی نہیں لیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظالم بادشاہوں کے ساتھ جن شوہروں کا حشر ہوگا وہ بھی سن لیں۔ وہ کون شوہر ہے؟ وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پہ ظلم کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بیوی کو ستانے والا، اس کی بے عزتی کرنے والا، آنگن میں کھڑے ہو کر کے گالیاں بکنے والا، تماچے مارنے والا، نبی فرماتے ہیں ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے پلٹا سکو گے؟ ہے ماشاءاللہ، اللہ برکتیں فرمائے۔ سمجھے؟ ان سے بڑا ان کا صافہ ہے، اللہ برکت ہے۔ عالم ربانی بنا دے، عالم ربانی، مگر اس سے بڑا مت باندھو۔ ابے یہاں سن لائیو میری لگائے بڑا، اچھا میرے سامنے بیٹھ کے میری تقریر سن لیا موبائل میں بچہ، سامنے سنو نا، اس میں کیوں سن رہے؟ توجہ ہے نا؟ اب ظلم کرو گے بیویوں پہ؟ بہت سارے ہیں ایسے بدتمیز انسان، نہ کوئی بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، لیٹ بھاگ گئی بیوی کو گالی بک رہا ہے۔ اس پاگل سے یہ پوچھو ابے پگ لے کہیں کے 1.5 روٹی کھائیے تو یہ بیکار ہے؟ تو لیٹ بھاگ گئی بیوی کو ماں بہن کیوں کر رہا تو بھائی؟ شروع حلق سے ہنس رہے آئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے ذرا سوچ لے، فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا بیوی میں لٹ پکڑے پڑا، کیا ضرورت ہے تجھے تیرے ہاتھوں میں زیادہ کھجلی مچ رہی ہے کیا؟ مگر بعض بھی میری بہن ایسی ہے جب تک مہینے میں اس کی سروس نہ ہونا یہ بھی چلتی رہی ہے، سمجھ لگا۔ اچھا مرسلین بولتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا، مگر سننے کی بات ہے، غور یار ہو گیا، پھر کہتے ہیں گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں کیا ہوں گی جب تیری حرکتیں ایسی ہیں؟ تو 1 درجن گالیاں بک دیتا ہے صبح سے شام تک، خالی مولی گالی۔ وہ بیچاری اس نے اتنا ہی کہہ دیا تھا میں کہ چل رہے ہو بس، پھر تو اوپر تھا، یہ چھت پہ تھا، محلے میں عورتیں کھڑی ہوئی چھتوں پہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں اور یہ دڑا پڑ گالیاں بک رہا۔ نہیں پیارے، یہ نبی کی زندگی نہیں ہے، نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نبی کی تعلیم ذرا سنو اور منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ اور میرے نبی کی بیٹی اللہ سیدہ فاطمہ اور نبی کے داماد مولا کائنات حضرت علی، ذرا ان کی زندگی سنو۔ ایک دن باہر سے علی آئے، فاطمہ نے دیکھا، مسکرا کر کے سلام کر لیا، سلام کر کے شوہر کو مسکرا کر کے بٹھا لیا، گلاس میں لا کر کے پانی دے دیا، پھر اپنے آنچل سے ماتھے کو پوچھ دیا۔ علی اللہ کی قسم کھا کے کہتے
थकावट उतार दी और मेरा दिल जीत लिया। मांग लो क्या मांगती हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हैं ऐसी औरतें, एक तो बेचारे की वैसे ही कारोबार नहीं चल रहा था, गैरेज में काम नहीं था या कोई और एक आध दो से झगड़ के आ रहा है, घर में जैसे ही आया तो इसने निकाली जूता चप्पल सैंडल और बच्चे पे पड़ा, बच्चे पै पै पै, एक इधर को भाग रहा है इधर को भाग रहा। भाई क्यों मार रही है तू बच्चे को? ये गुस्सा दिलाने की बात है कि नहीं? बेटियों को सैयदा फातिमा का तरीका सिखाओ। हजरत उमर कहने लगे मेरी बीवी सुनो, मेरी शरीके हयात सुनो, क्या नेकियां कमाओगी? तो उनकी बीवी बोली हाँ कमाएंगे, चलो बोलो कहाँ चल रहा है? हजरत उमर कहने लगे मेरी दोस्त की बीवी, उसके यहाँ पैदाइश का मैटर है, तुम्हें दाई बनना का, चलो जल्दी चलो। उन्होंने अपने साथ जौ ले लिए, शीरा ले लिया, गुड़ ले लिया, सोंठ ले ली, वो सब काढ़ा बनाने के लिए हांडी ले ली, बर्तन ले लिए और लकड़ी ले ली और हजरत उमर से कहा कुछ तुम ले लो और चलो। फौरन पहुंच गए। हजरत उमर से उनकी बीवी ने कहा मेरे सरताज अगर बुरा ना लगे तो आप ये बना ले, मैं उसकी बीवी को संभाल लूं। हजरत उमर की बीवी उसके पास पहुंच गई और वो जो उसका शौहर था उधर बैठा, इन्हें नौकर समझ रहा था हजरत उमर को। हजरत उमर बोले भाई पत्थर उठा लो, चलो चूल्हा बनाएंगे। तो बता रहा वो उठा के लाओ, उधर रखा उठा के लाओ। हजरत उमर से काम करा रहा, मगर उन्होंने नबी की तरबियत पाई थी। हजरत उमर वो चूल्हा 3 पत्थर रख के बना दिए, लकड़ी फूंक रहे। किताबों में आता है ऐसा लगता था हजरत उमर की दाढ़ी से धुआं निकल रहा, आंखें सुरख हो गई, फूंकते फूंकते लकड़ी जला ली, काढ़ा बना लिया और ये टेक लगाए हुए बैठा। हजरत उमर एक मर्तबा भी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुरा मुस्कुरा करके पका रहे। पकाने के बाद काढ़ा बनाने के बाद दे दिया, उनकी बीबी ने उसको पिला दिया। थोड़ी देर के बाद खेमे में से बच्चे की किलकारी की नजर आने लगी, कानों में आवाज आ गई अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की बीबी कहने लगी ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके दोस्त की बीबी के यहाँ बेटा हुआ है, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत। जब इतना सुना ना बेचारे मुफ्ती साहब को ही नारा लगाना पड़ रहा। नाजिम साहब समझ रहे हमारी जिम्मेदारी यही तक थी, बस उठ के चले गए, समझे। चलो कारी कासिम साहब की उन्हें मेहमानों को देखना और लोगों को भी देखना, मगर नाजिम साहब बेचारे उठ के चले गए, समझे, जबकि उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है। अगर जरूरत है तो जा सकते हैं, समझे। पाँव नीचे करो बेटा मेरे चांद, तवज्जो है। जब उसने सुना ना अमीरुल मुमिनीन, तो वो इधर आधर देख रहा, अमीरुल मोमिनीन कौन है? हाँ अमीरुल मोमिनीन कौन है? अरे उमर यहाँ का। उसे जहन में नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब इन्होंने ये कहा तब नीचे को देखे ऊपर को देखे, यही उमर। कहने लगा क्या आप हजरत उमर हैं? कहा जी, उमर इसी फकीर और खादिम को कहते हैं। क्या यार उनकी तरबियत थी। कहा इसी खादिम को कहते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। अरे वो उमर जिससे लोग नाम सुन के कांप जाते हैं, शैतान भी थर्राता है, रास्ता छोड़ देता है, मुझे पता नहीं था इतनी तरबियत पाई है। मैं तो सोच रहा था, कहने लगा डर गया, कांप गया, उमर मेरी गर्दन मार देंगे। अरे मैंने तो कई गुस्ताखी कर दी है, मैंने तो पत्थर उठवा के मंगवाए, मैंने वो हांडी चलवाई, आग जलवाई, मुझे पता नहीं था, पांवों पे गिर गया। कहने लगा उमर मेरी जान बख्श दो। हजरत उमर बोले खड़ा हो जा, तूने तरबियत अपने माँ बाप
احمد مختار کی پائی ہے. اللہ، میں نے تربیت کس کی پائی ہے بولو؟ احمد مختار کی. اگر تم آپس میں میاں بیوی ایسے زندگی گزارو گے تو کیا کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے بولو؟ آئے گے طلاق کی نوبت. مگر تمہارے بھی ناک پہ غصہ رکھا ہے اور ادھر بھی کم نہیں ہے، وہ بھی صاحب دوپٹہ پھینکے پھر رہی ہے اس جگاڑ میں کہ کب لڑائی ہو جائے. منہ سے بات نکلے اچھا میں کہ تک چل رہا ہوں میرے کہنے کو. ارے نہ بات نہ کچھ، خالی مولی منڈ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے نبی کی سیرت ہے. کہنے لگا عمر مجھے بعد میں میرا فیصلہ کرنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. اس لیے جب صحابی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اعلی حضرت کیا بولے؟ اجازت تو پڑھ دوں جی. انہی کے پوتے آئیں گے بھی انہی کے پوتے. اعلی حضرت کیا بولے؟ کون آقا؟ جب عمر ایسے تو پھر آقا کیسے ہوں گے؟ تلووں سے لے لو. کہتے ہیں اعلی حضرت جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولیو سبحان اللہ. مجھے چہرے ادھر تک دکھائی دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہاں کے رہنے والے ہوں، بڑی بڑی دور سے سننا ہے. جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات. بولو یا رسول اللہ. جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جان مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بات نکلی تھی وہاں سے کہ نیکیاں کماؤ گے. بولو انشاءاللہ. جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا ہوگا. ہر ایک کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں لگ رہی ہیں مگر بڑے کام کی باتیں، اتنے کام کی باتیں. اللہ اب سنو، میں حضرت علی کی بھی تو ایک بات بتا دوں. دو ہی باتیں رہ گئی، تیسری بات بیٹا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زیادہ تر نوجوان شراب میں پھنس چکے ہیں، نشہ کر رہے ہیں بڑی تیزی سے. اس گاؤں کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر اکثر شہروں میں اور جہاں جہاں میں تقریریں کرنے جا رہا ہوں مجھے سننے ملا، رزلٹ ملتا کہ بڑی تیزی سے نشہ کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے نشہ. مولا کائنات حضرت علی نے ان کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ ہے. قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. سمجھ میں آ رہی؟ حضرت علی فرماتے ہیں، سننے کی بات ہے یہ بیٹا، او بیٹا میرا چاند. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب میں شراب، پانی تھا، تالاب تھا، اس میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی. اور وہ جس میں شراب کے چند قطرے ڈالے اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا، تالاب سوکھ گیا، پانی زمین نے پی لیا، اس زمین پہ گھاس اگ آئی، اس زمین پہ گھاس جم آئی. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، پیٹ بھر لیں تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. تقوی سمجھ رہے؟ علی فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کہتے ہیں
علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، مگر ہم مولا کائنات حضرت علی کا نام بھی لیتے ہیں۔ محرم شریف کا مہینہ بلکہ چیلم کا مہینہ نام بھی لیتے گئے، اور حسین پاک کے نام پہ کچھ بھائی خرافاتیں بھی کرتے ہیں، ان خرافاتوں سے باز رہنا۔ جیسے ڈھول بازی آج لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہوں گے کہ یار چلو محرم تو ہو گئے 10 محرم، پھر یہ تیجا 40واں یہ سب کہاں سے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا کسی کے ذہن میں آ جائے، تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں اگر اجازت ہے تو۔ اور ہاں کچھ ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے نا، تو ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بھی بات ہو یار یہ 11ویں شریف کہاں سے ہے؟ سمجھے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، اگر اجازت ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں، سننا چاہ رہے ہو نا؟ اچھا 11ویں شریف کا مطلب یہ ہے بڑے پیر صاحب کی اس پہ فاتح ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں اور حدیث میں دکھاؤ، تو بڑے پیر صاحب اس وقت تھے ہی نہیں جب قرآن نازل ہوا اور حضور کی حدیثیں تھی، سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو 400 سال کے بعد، سمجھ رہے میری بات؟ ہاں حدیث سے اب ملے گا کیا؟ کیونکہ 11ویں شریف ہوتی ہے تو ہم اور آپ بریانی پکاتے ہیں یا گوشت روٹی یا جو بھی کھانا، یہ سب کھانا پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ بولو پاک ہوتا ہے نا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے اس پاک کھانے پہ ہم پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن شریف کی آیتیں۔ اگر آیات پڑھیں جس کو پنجاب بولتے ہیں، اگر وہ پڑھیں تو قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، علم، الف لام میم، والہکم درود شریف، الا ان اولیاء اللہ، اور ختم، یہی پڑھتے ہیں۔ اور اگر ویسے فاتحہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں بولو جو ہم نے قل یا الکافرون وغیرہ سب پڑھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنتے رہنا ذرا توجہ سے۔ تو جب ہم نے یہ پڑھی تو یہ پڑھنے کے بعد اگر ہم بڑے پیر صاحب کی روح کو یا غریب نواز کی روح کو یا صابر پاک کی یا اپنے اماں کی ابا کی روح کو اگر ثواب پہنچا رہے ہیں اس کھانے کا جو ہے وہ، اور جو ہم نے کلام پڑھا اس کا، تو اس میں کون سی ایسی ناجائز بات ہے؟ یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کھانا نہیں چاہیے۔ اچھا جب تک قرآن اس پہ پڑھا نہیں گیا تھا تو خوب کھا رہے تھے، اور قرآن پڑھنے سے کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ ارے کسی کو گالی دی ہے کیا اس نے؟ سوچو بھائی، کسی سے کچھ کہا ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، آیت پڑھنے سے پہلے جائز تھا، اب آیتیں پڑھنے سے ناجائز ہو گیا کیا؟ بولو ناجائز ہو گیا؟ نہیں، یہ ناجائز نہیں ہوا، بلکہ تبرک سمجھ کے کھاؤ گے تو قرآن پڑھا گیا، شفا ملے گی، شفا۔ اور قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، قرآن میں ہے یہ، سمجھ رہے بات؟ ہاں جہاں بات کہنے کی ہے وہ بھی سنو، اگر کسی کے گھر تیجا ہوتا ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لو، بیچارے کے ابا یا اماں کی طبیعت خراب، لاکھوں روپے اس میں لگا دیے، اب 5,000 10,000 ان سے انہوں نے ادھار لے لیے، ادھار لے کر کے وہ سب خرچ کر دیے، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور وہ قرض میں پھنس گیا، مگر گاؤں میں ماحول بنا لیا ہے کہ تیجے یا 10ویں یا 40ویں کی دعوت پورے گاؤں کی ہوتی ہے، پورا گاؤں کھاتا ہے، اردو پکائے جاتے ہیں، گوشت پکایا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے۔ اب بھلے وہ پنیے سے پیسے بی بی کا زیور ڈال کے لائے یا کسی سے ادھار لے یا سود پہ روپیہ پیسہ لے، اس جلسے سے یہ پیغام لے جاؤ، کان کھول کے سنو، اگر تم
तुम ऐसा तीजा करो, अगर तुम ऐसा 10वां करो, अगर तुम ऐसा 40वां करो तो तुम्हारे लिए ये जायज नहीं होगा। तुम ऐसा हरगिज मत करना। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो नल में से 1 गिलास पानी भरो, सामने रख लो, और अगर वो भी नहीं है खाली कुरान पढ़ो, हाथ उठा के दुआ कर दो, कलमा पढ़ो, हाथ उठा के दुआ कर दो, उधार लेकर के, कर्ज लेकर के, सूद पे रुपये लेकर के, बीबी का जेवर बेच के, यतीमों का माल खर्च करके पूरे गांव को खिलाने से बेहतर ये है 1 गिलास पानी पे तुम तीजा। बेशक बहुत खूब, मैं बहुत उम्दा बात। तेज बोला, कहीं ऐसा तो नहीं मसला उलझ गया और समझ में ना, धीरे से बताओ, समझाना चाहता हूं। किसी के बाप की मां की तबीयत खराब, इलाज कराता बेचारा, लाखों रुपए लग गए, इतना था नहीं, 10 इनसे ले लिए, 5 इनसे ले लिए, कुछ कर्ज में हो गया, बाप का या मां का इंतकाल हो गया, इंतकाल में भी कुछ खर्च होता, वो सब हुआ होने के बाद अब 3 दिन के बाद कहां से लाएगा तीजा? और अगर नहीं ला रहा तो पूरे गांव मुंह फाड़ फाड़ के खड़े, अरे इसने अपने अब्बा के लिए कुछ नहीं किया, इसने अपनी अम्मा के लिए कुछ नहीं किया। अब बेचारा वो कभी तो बीबी का जेवर रख के लाता है, कभी बनिए से लाता है, कभी जमीन रखता है, कभी उधार लेता है। जिसके पास अगर है तो दावत मत करना तीजे में, जिसके पास अगर है तो तीजा तुमने करा है, जो मेहमान आ रहे हैं वो खाएंगे, जो गरीब है वो खाएंगे, और अगर मालदार भी खा लेगा तो ये सदका नाफिला है, उसके लिए भी जायज है, मगर दावत तीजे 10वें 40वें में नहीं। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं मेरी बात? और आज क्या होता है, जितने चमकते चमकते चेहरे हैं उन्हीं की तीजे 10वें में दावत होती है। जो मालदार हैं या जिसका पहले खा चुका है, गरीब को तो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं, समझे, कोई नहीं पूछता। और अगर शादी के वक्त पे दावत हो ना तो इमाम साहब की दावत भूल जाते हैं, कहते इमाम साहब यार ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल पता। और अगर 10वां तीजा 40वां हो तो तब से ही फोन पे फोन, इमाम साहब जाइयो मत कहीं, जाइयो मत कहीं, तीजे तेरा इमाम खाएगा। दावत वलीमे की और शादी की दावत नहीं पूछता है, मतलब नजरिया इतना बदल गया हजरत। मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही है, ये डालने की, ये चैनल पे मैंने ये बात कही है, मालूम है आपको? देखो एक ही चीज है शादी, क्या बोलो शादी, तुम 10,000 रुपए 5,000 रुपए तुम आतिशबाजी में खर्च करते हो, दुल्हन आ रही है तो आतिशबाजी छूट रही है। मुसलमानों की बारात है ना, कोई फिरौन नमरूद के खानदान की तो नहीं है, तो फिर ये आतिशबाजियां काहे के लिए? अगर दुल्हन जा रही है तो आतिशबाजियां फूट रही है, और वो आ रहा वो कैमरे वाला, और वो बना बना के लड़कियों के सबके फोटो तस्वीर का जी इतना गंदापन, वो अपने दुपट्टे हटा हटा के फोटो, क्योंकि फोटो अच्छा जाए, कोई मुंह बना के फोटो खिंचवा रही है, कोई बाल टेढ़े करके फोटो, वो तुम सब जानते हो। जब मैं जान सकता हूं तो तुम नहीं जानते हो, सब जानते हो, मगर जानबूझ के तुमने अपने आंखों पे पर्दा डाल लिया है, बिल्कुल सीधे भोले, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, इतना भोला निरा भोला। वैसे भोला नहीं है, वैसे बड़ी मेढ़े काटी है ना, वैसे बरसीन काट लिया, भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा, वैसे गन्ने पे गन्ना तोड़ रहा, अगोला दूसरे के खेत में, वैसे नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो, जानबूझ के पर्दा डाले हुए आतिशबाजियों पे 1000 रुपए 10,000 खर्च कर रहे हो। और सुनो, एक ही शादी में 2-3 काम दिखा दो बेटा, बच्चे 2-3 ही काम दिखा दो। एक बात बताओ, मैं अक्सर तकरीरों में कह चुका हूं, चोर की सजा अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदिहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो अगर इस्लामी हुकूमत हो तो, वरना सजा जो मुल्क के एतबार से वो सजा उसको दी जाएगी। समझ में आ रही? तो चोर की सजा है या तोहफा इनाम है उसका?
تم بتاؤ تحفہ انعام ہے یا سزا چور کی؟ مگر ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو کیا اس میں دولہا میاں کی جوتی نہیں چرتی؟ ارے بولو نا. تو تم نے آج تک فون کیا تھانے کو کہ صاحب ہماری جوتی چر گئی اور چور پکڑا گیا, لے جاؤ تھانے کو, ثابت آئے گی برات؟ آج تک تم نے. اور بلکہ کیا کرتے ہیں, ہاں بھائی اب چور کی ڈیمانڈ ہوتی, کیا مانگ رہے ہیں؟ چھوٹی بچی ہو گیا 10,000. کتنے بولو؟ 10,000. دولہا میاں کہتا 8,000. دونوں میں بحث و مباحثہ چل لیا. اتنے میں ایک چچا میاں بوڑھے آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے. ارے بولے ختم کرو یار, 9 پہ بات نپٹاؤ. دولہا میاں دیو 9 پہ نپٹاؤ یار, یہ تو بچوں کا حق ہے اس لیے انہوں نے مانگ لیا. انہیں معلوم ہے چور اور چورنی کا کیا حق ہے؟ ارے جانتے ہیں آپ چور اور چورنی کا کیا حق ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا کہ حق ہے. چور اور چورنی کا سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, ہاتھ. حضرت آ رہے, نعرہ لگاؤ.